السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے نیزہ پھینکنے پر۔ رولز آف تھروئنگ جیولن۔ اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو اس کو جیولن کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو نیزہ کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں شروع میں جب نیزہ پھینکنے کی ابتدا ہوئی تھی تو تب لوگ جو ہے وہ نیزے اور بالے کو بطور شکار کرنے اور دفاع کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی ان کے ہاں یہ گیم نہیں تھی بلکہ اپنا جب وہ دفاع کرتے تھے تو اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان میں جو ایک ہونٹان تھا وہ 100 قدم سے چھوٹے مقرر کردہ نشان کو نشانہ بنانے کا ماہر تھا، یعنی وہ 100 قدم کے فاصلے سے نشانہ لگاتا تھا، اور جو وطاسی تھا یہ 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو اپنے 1.5 میٹر لمبے اور انگلی کے برابر موٹے نیزے سے نشانہ بنا لیتا تھا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ پھر 1870 عیسوی سے سویڈن اور ہنگری میں اسے باقاعدہ کھیلوں کا حصہ تصور کیا جانے لگا۔ تو شروع میں جو مقابلے ہوتے تھے وہ 2 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک تو اس طرح ہوتا تھا کہ جب ہم نیزے کو پھینکتے ہیں تو نیزے کو بالکل درمیان سے پکڑ کے پھر پھینکتے تھے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نیزے کو دم کے نزدیک کھونٹی میں پھنسا کر انگلی کو پھینکا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو باری باری استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن آگے جا کر جب 1908 میں اولمپکس کھیلوں میں نیزہ صرف دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا، اور 1859 عیسوی کے آس پاس 1.5 کلو گرام وزنی نیزہ پھینکنے کا رواج تھا، لیکن جلد ہی اس کا وزن جو ہے مقرر ہو گیا۔ مردوں کے لیے اس کا وزن جو ہے 800 گرام مقرر ہو گیا اور عورتوں کے لیے اس کا وزن 600 گرام مقرر ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ نیزہ پھینکنے کے اصول کیا ہیں۔ نیزہ سب سے پہلے جب اولمپکس ہوتی ہیں تو اس میں ایک شیٹ تیار ہوتی ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا کھیل کس دن کس وقت کھیلا جائے گا۔ پورا ریکارڈ جو ہے اس کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نیزہ پھینکنے کے لیے جب نیزہ پھینکنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسپیکر پر کال کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیں، آپ کی باری آنے والی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری کال کی جاتی ہے تقریباً 20 منٹ کے بعد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے اور اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، جہاں سے ہم نے نیزہ پھینکنا ہے اس جگہ پر آ جائیں۔ یہ کال تقریباً 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مقابلہ شروع کرتے وقت کھلاڑیوں کی باری کا تعین قرعہ اندازی سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کھلاڑی ہیں، مطلب ہمارے پاس 8 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو ہم نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کرنی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم کون سے کھلاڑی کو پہلے کھلا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر جو ہے ایک نمبر پلیٹ لگا دی جاتی ہے جس کے اوپر اس کا نمبر درج ہوتا ہے کہ اس کی کون سی 5واں نمبر ہے، 4تھا نمبر، یعنی جو بھی اس کا نمبر آتا ہے قرعہ اندازی میں وہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر مقابلے میں کھلاڑیوں کی تعداد 8 ہوگی، 8 کھلاڑیاں ہمارے پاس، تو پھر ہم ان کو 3 باریاں دیں گے۔ 3 باریاں سے مراد یہ ہے کہ 3 کوشش دیں گے، 3 دفعہ اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ نیزہ پھینک لے، اور تینوں میں سے جو اس کو لگ رہی ہے کہ میری یہ والی بیسٹ اٹیمپٹ ہے تو وہ اس کو درج کروا سکتا ہے۔ اگر اس کو اپنی دوسری صحیح لگ رہی ہے تو وہ دوسری کروا سکتا ہے، تیسری صحیح لگ رہی ہے تو تیسری کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ان کو باریاں دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس جو کھلاڑی ہیں وہ 8 یا 8 سے کم ہیں تو پھر ان کو 6 اٹیمپٹس بھی 6 کوششیں بھی دے دی جاتی ہیں۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہر کھلاڑی کو پریکٹس کے لیے 2 موقع دیے جاتے ہیں، یعنی جب وہ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، کیونکہ کھلاڑی جو ہوتا ہے اگر وہ گھر سے آئے اور ایسے ہی آ کے مقابلہ شروع کر دے تو وہ صحیح سے نہیں کھیل پاتا جب تک اس کی پریکٹس نہیں ہو جاتی۔ جب ایک دفعہ مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر رن وے کو کسی بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ رن وے ہمارا کون سا ہے؟ یہ والا، ٹھیک ہے، دوڑنے کا جو راستہ ہوتا ہے یہ ہمارا رن وے ہوتا ہے۔ جب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو تب یہاں پر آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہے نیزہ جو ہے وہ صرف ایک ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے۔ پھر نیزہ جو ہے کندھے کے اوپر سے پھینکا جاتا ہے، یعنی اپنے بازو کو سارا کھول کر۔ نیزے کا نوک جو ہے، اس کا نوکدار جو سرا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے زمین کو ٹچ کرے اور نشان بھی لگائے، یعنی یہاں سے بھاگتے ہوئے ہم نے ہاتھ سے نیزہ جو ہے اوپر کو پھینکا ہے تو وہ یہ جو لینڈنگ ایریا بھی اس کو بولتے ہیں، یہاں پہ آ کے گرا ہے تو اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ اس طرح پینسل کی طرح زمین پر لگ کے پھر گرنی چاہیے۔ پھر جہاں پر اس کی جو چونچ لگی ہوئی ہوتی ہے پھر یہاں سے لے کے اور وہاں تک اس کی میجرمنٹ کی جاتی ہے، تو یہ ہمارا مقابلے کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا پھینکا ہے۔ نیزہ سیکٹر کی لائنوں کے اندر گرنا چاہیے، سیکٹر کا حصہ ہوں گی جی، ٹھیک ہے، یہ جو سیکٹر کی لائن ہے بالکل اس کے اندر گرنا چاہیے۔ یہاں گر گیا، اگر یہاں گر گیا تو پھر جو ہے ہمارا فاؤل ہوگا، وہ اس کو صحیح تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوڑنے کا راستہ، یہ جو رن وے ہوتا ہے، اس کی لمبائی جو ہوتی ہے 30 میٹر سے لے کے 36.50 میٹر تک ہوتی ہے۔
رن وے یعنی متوازی لکیروں کا درمیانی فاصلہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو ہوتا ہے، یہ ہمارا جو ہے ہمارے پاس چوڑائی اس کی جو ہوتی ہے وہ 4 میٹر ہوتی ہے۔ پھر نیزے کی بناوٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ اس کے 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے اوپر والا حصہ جس کو میٹل ہیڈ ہم کہتے ہیں وہ نوکدار حصہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا والا جو ہوتا ہے وہ سلاخ ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم درمیانی حصہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پکڑنے والا اینڈ والا حصہ جو ہوتا ہے رسی گرفت، یہ بھی قدرے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے۔ پھر سلاخ یا ڈنڈا دانت کا ہوگا اور اس کا یہ سرا بھی دانت کا ہوگا، یہ لمبوترا، نوکدار اور تیزدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر گرفت آ جاتی ہے، رسی سلاخ یا ڈنڈے کے مرکز ثقل کے دونوں برابر فاصلے پر لپٹی ہوگی۔ رسی کی چوڑائی جو ہے وہ 15 سینٹی میٹر سے لے کے 16 سینٹی میٹر تک کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیزے کی بناوٹ جو ہے اس کی طرف ہم آ جائیں تو اس کا جو وزن ہوتا ہے مردوں کے لیے وہ 800 گرام ہوتا ہے، عورتوں کے لیے ہے جو وہ 600 گرام ہوتا ہے۔ نیزے کی لمبائی کو ہم دیکھیں تو مردوں کے لیے جو ہوتی ہے وہ 2.60 سے لے کے 2.70 تک، اور عورتوں کے لیے ہوتی ہے 2.20 سے لے کے 2.30 تک۔ اب جو دانت والا سرا ہوتا ہے درمیانی، اس کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی دونوں برابر ہوتی ہیں۔ پھر جو گرفت کی چوڑائی ہوتی ہے وہ 15 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیزہ پھینکنے کے فاؤلز کی طرف۔ کون سی اٹیمپٹ جو ہے اس کو آپ صحیح تصور نہیں کیا جائے گا اور اسے بے ضابطگی قرار دیا جائے گا، وہ ہے کہ اگر نیزہ جو ہے وہ سیکٹر کے اندر نہیں گرا، یہ جو آپ کے سامنے سیکٹر بنا ہوا ہے، اگر ہمارا نیزہ لائن کے باہر گر گیا یا دونوں سائڈز میں سے، تو اس کو صحیح اٹیمپٹ تصور نہیں کیا جائے گا اور اس کو فول مانا جائے گا۔ پھر نیزہ جو ہے کوس کے اندر گرنا چاہیے، نیزہ پھینکتے وقت کوس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو ہمارا بنا ہوا ہے اس کو سٹاپ بورڈ بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم نے نیزہ پھینکتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس چیز کو کراس کر دیا ہے تو آپ کی یہ بھی فاؤل تصور کیا جائے گا۔ نیزہ ایک ہاتھ سے پھینکا جائے گا، دونوں ہاتھوں سے پھینکنا فاؤل ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنا جس سے نیزہ پھینکنے میں مدد ملے تب بھی فاؤل ہے۔ پھر کوئی بھی ادویات وغیرہ، اسٹیرائڈز یا ڈوپنگ کر کے آپ نیزہ نہیں پھینک سکتے۔ سیکٹر کے اندر کوئی نشان لگانا بھی فاؤل ہے۔ جج صاحبان کی پکار سے پہلے نیزہ پھینکنا فاؤل ہے، یعنی جب آپ کی سیٹی بج جاتی ہے اس کے بعد آپ نے نیزہ پھینکنا ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نہیں پھینک سکتے اور نہ ہی بلا وجہ تاخیر کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کھلاڑی کی باری پر بھی نیزہ پھینکنا فاؤل ہے۔ اللہ حافظ۔